السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقائدنا وقرۃ اعیننا وخلیل ربنا ونور قلوبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، معزز علماء کرام اور مجھ جیسے طلبہ اعظام اور دیگر سامعین حضرات، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے یہ قیمتی، مقدس اور بابرکت لمحات ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کو سن رہے ہیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ دعوت بڑی ٹھوس، سچی، کھری، خالص، پائیدار اور مضبوط دعوت ہے، اور ایک ایسی دعوت ہے کہ جو اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، دلوں کو کھینچتی ہے، دلوں کو مائل کرتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں تک یہ دعوت پہنچتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ان تک یہ سچی دعوت پہنچائیں تو انشاءاللہ آپ اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اگر آپ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سچی اور کھری دعوت کے بڑے خوبصورت اثرات آپ کی زندگی میں دکھائے گا۔ عزیز بھائیوں، مجھ سے قبل مختلف انداز میں مختلف موضوعات پر آپ نے باتیں سنی ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت میں بڑی کچھ بنیادی اور منہجی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ مجھ سے قبل سید اشرف قریشی حفظہ اللہ جو گفتگو فرما رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا وہ شعر یاد آیا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اور اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب مؤذن دن میں 5 مرتبہ اشہدو کی صدا بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے ہی نام سے نکالا ہے تاکہ اس کو نمایاں کرے۔ تو عرش والی ذات محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور آپ محمد ہیں وہ کہ جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کا سارا قرآن آپ کے مقام اور مرتبے سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑے بلند مرتبے سے نوازا ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، کیا ہم نے بھی آپ کے اس مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت ضروری ہے، جو مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔
ہر چیز میں، ہر معاملے میں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے، خواہ عقیدے کا ہے، عبادات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک معیار کے طور پر پیش کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ معیار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، الناس سے مراد صحابہ ہے، صحابہ جیسا ایمان چاہیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے، المومنین سے یہاں مراد صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے فرقوں میں بٹ جانے کا جب ذکر فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس رستے اور طریقے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کا ذکر کیا، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے۔ صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں آپ، للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ اجر 50، میرے پیارے صحابہ اس روز اس چیز کو مضبوطی سے تھامنے والا جس پر آج تم ہو، اس کو تم میں سے 50 کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا تم میں سے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے اور اتنی اہمیت ہے اس شخص کی جو صحیح دین کو اختیار کرے، خاص طور پر فتنوں کے دور میں۔ تو عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے بھی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نمونے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک اہم بات ہے۔ انہوں نے کس طرح آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھا، آپ کی عظمت اور فضیلت کو سمجھا، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کا ادب کرنے والے، آپ کا احترام کرنے والے، آپ کی تعظیم کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ کہ جب آپ کا دروازہ بجاتے تھے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرع بالاظافیر، آپ کا دروازہ ناخنوں سے بجایا کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ آپ تشریف فرما ہوتے، وحی نازل ہوتی، سر مبارک جھک جاتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ادب اور احترام میں اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے تھے۔ آپ سواری پر جا رہے ہوتے، انہیں یہ گوارا نہ ہوتا کہ اپنی سواری کو آپ کی سواری سے آگے بڑھنے دیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک اونٹ پر سوار تھا، میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کا ذرا سرکش قسم کا تھا، قابو میں نہیں آ رہا تھا، میں بار بار اس کو قابو کرتا، وہ آگے نکل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر جا رہے تھے، پیچھے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، عبداللہ یا عبداللہ لا يتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے، سواری آگے نہیں نکلنی چاہیے، تمہاری سواری پیچھے رہنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، اتنا ادب، اتنا احترام، لیکن عملی زندگی کے اندر انہوں نے کس طرح اس ادب کو، اس احترام کو امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی یہ اساس ہے
ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ دین وہی قابل قبول ہے جو آپ کی اتباع اور پیروی کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا۔ آپ کو اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں سب سے نمایاں چیز اگر نظر آئے گی وہ اتباع رسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے۔ جو آپ نے فرمایا آگے سے کوئی بات نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا ارشاد، آپ کا فرمان، آپ کا عمل سامنے آ گیا، فوراً اپنی گردنوں کو وہاں جھکا دیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار بنا دیے۔ آج جتنے راہ راست سے ہٹے ہوئے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، ان کی خامی کی اساس، بنیاد، کمزوری کی اساس اور جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا وہ یہی اتباع رسول میں نقص ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی، آپ کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر نہیں کی انہوں نے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی اس طرح کی چیزیں آتی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ لوگوں، ہم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، اپنی عقل کو مقدم نہیں کرنا، دین کو اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں لینا، بلکہ آپ کی اتباع اور پیروی کی بنیاد پہ لینا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو قصر نماز ہے، یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر صلاۃ الخوف تو ملتی ہے اور صلاۃ الحضر تو ملتی ہے، لیکن سفر کی نماز یہ ہمیں قرآن مجید کے اندر نہیں ملتی۔ سفر میں جو قصر نماز کرتے ہیں اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، صلاۃ الحضر کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے بڑا ایک خوبصورت جواب دیا، کہتے ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا فانما نفعل كما رأينا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يفعل۔ بھتیجے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہماری تو ساری نظریں آپ کی طرف ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے اسلام کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ارأیت ان ذحبت ارأیت ان غلبت، اگر میں رش کی وجہ سے پھنس جاؤں، رش میں پھنس جاؤں، مغلوب ہو جاؤں، استلام نہ کر سکوں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے استلام کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اگر ایسے ہو جائے، اگر ایسے ہو جائے، اجعل ارأیت بالیمن، وہ یمن سے آدمی آیا تھا، کہا یہ جو ارأیت ہے نا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے، اس کو یمن میں چھوڑ کے آؤ۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے آپ کو حجر اسود کا استلام کرتے دیکھا ہے اور بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے کچھ چیزیں، کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو نقص ہے ہماری زندگیوں میں یہ دور ہو۔ اتنا بگاڑ ہے آج عقائد میں، عبادات میں، عبادتوں کے اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے افکار، اخلاق میں، معاملات میں، کردار میں، خوشی غمی کے مواقع پر، یہ سارے کا سارا نقص در حقیقت اتباع رسول کا نقص ہے۔ صحابہ نے جب اتباع رسول کو اختیار کیا، پھر ساری کمیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں ان کی دور ہوتی چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی، باپ دادا کی قسم کھا بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ نے سن لی،
فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو، اللہ نے تمہیں باپ دادا کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پھر ساری زندگی کبھی باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں فواللہ ما حلفت بها ذاکرا ولا آثرا، اللہ کی قسم کبھی میں نے از خود بھی نہیں کھائی، اور اگر کسی نے کھائی بھی ہے تو اسے بھی اپنی زبان پر نہیں لایا، کسی کی نقل بھی نہیں کی، از خود بھی نہیں کھائی اور کسی کی نقل بھی نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ نے منع فرما دیا، ساری زندگی کے لیے اس کام سے رک گئے، اپنے آپ کو روک لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ تہبند ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا ان کنت عبد اللہ فارفع ازارک، اگر اللہ کے بندے ہو تو اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر کر لو۔ چنانچہ اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں فلم تزل ازرته حتی مات، مرتے دم تک کبھی ان کا تہبند ٹخنے سے نیچے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ آپ نے سمجھایا، ساری زندگی کے لیے اپنے تہبند کو ٹخنے سے اوپر ہی رکھا ہے، اور یہ ایک ایسی تربیت ہے۔ اب دیکھیے ہم نے تو آج اتنا اس چیز کو معمولی سمجھ لیا ہے اور لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ٹخنے کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنے کو، حالانکہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اور اتباع رسول کا ایک اہم ترین مظہر ہے۔ مسند احمد میں وہ واقعہ ہے، ایک صحابی ثقیف سے جن کا تعلق تھا، ثقفی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا تہبند ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، آپ ان کے پیچھے دوڑے اور جا کے آپ نے ان کا کپڑا پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ وہ صحابی آپ نے فرمایا ارفع ازارک، یہ اپنا تہبند ٹخنے سے اوپر کرو، نیچے کیوں ہے؟ انہوں نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھا دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احنف وتسق رکبتائی، میرے پاؤں مڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے یہ اپنا جو کپڑا ہے اس کو نیچے رکھا ہوا ہے ٹخنے سے، تاکہ میرا یہ عیب چھپ جائے۔ اب دیکھیے اگر اس چیز کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتی، آپ نے فرمایا نہیں، کل خلق اللہ احسن، اللہ کی ہر پیدا کی ہوئی چیز وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی اچھی ہے، تم اپنا تہبند کپڑے سے اوپر رکھا کرو۔ راوی کہتے ہیں فلم یورا ذالک الرجل الا وازارہ الی انصاف ساقی حتی مات، اس کے بعد جب بھی کبھی اس صحابی کو دیکھا گیا تو ان کا تہبند نصف بڑلی تک ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے اعہد الیہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا جابر ایک وصیت ہے، لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا، زندگی میں کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ یہ دیکھیے اتباع رسول سے اخلاق کیسے نکھرتا ہے، زبان کے معاملات کیسے درست ہوتے ہیں اور کیسے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر اتباع رسول کو انسان لازم پکڑ لے تو پھر کس طرح زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور بعد میں فرماتے تھے فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی غلام کو بھی گالی نہیں دی، کسی آزاد کو بھی گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو بھی میں نے کبھی گالی نہیں دی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا لا تسبن احدا، ساری زندگی کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عصفر سے رنگی ہوئی ایک چادر پہنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مردوں کو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، عبداللہ بن عمر کے علم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ چادر دیکھی، فرمایا یا عبداللہ ما ہذی، عبداللہ یہ کیا پہنا ہے؟
عبداللہ یہ کیا پہن لیا؟ مردوں کے لیے تو یہ منع ہے، عورتوں کو اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فعرفت انہ کریہا، میں سمجھ گیا کہ آپ کو میری یہ چادر پسند نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، تندور جل رہا تھا، میں نے اپنی وہ چادر تندور میں ڈال کے اس کو آگ لگا دی کہ جو چیز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اس لائق نہیں ہے کہ وہ زمین پہ باقی رہے، میں نے اس کو جلا دی۔ کہتے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پھر پوچھا یا عبداللہ ما فعلت الریقہ، عبداللہ وہ تمہاری چادر کا کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب فرمایا تھا کہ یہ کیا ہے، میں سمجھ گیا آپ کو میری یہ چادر پسند نہیں آئی، گھر جا کے تندور میں جلا دی۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ الا کسوتها بعض اہلک فانه لا باس بذلك للنساء، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو پہنا دیتے، عورتوں کے لیے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، گھر والوں میں سے کسی کو پہنا دیتے۔ کیسے دیکھیے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرتے تھے اور کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، ہم تو لڑتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، اتباع رسول تو انسان کو قربانیاں سکھاتی ہے، مالی معاملات، تجارتی معاملات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی تھے، انہوں نے اتباع رسول کو مقدم رکھا ہے۔ وہ دیکھیے ابو رافع رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پڑوسی ہیں، ان کے دو گھر تھے ان کے محلے میں سعد بن ابی وقاص کے۔ کہا سعد یہ دو گھر ہیں میرے، یہ خرید لو۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے میں تو نہیں خریدوں گا، میں نے تو نہیں خریدنے۔ مسور بن مخرمہ پاس ہی موجود ہیں، کہا سعد آپ کو خریدنے ہوں گے، آپ کے محلے میں ابو رافع کے دو گھر موجود ہیں، آپ یہ خرید لیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا اگر یہ بات کرتے ہو کہ میں نے خریدنے ہیں تو پھر 4000 درہم دوں گا، اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا، قسطوں میں ادائیگی ہوگی اور 4000 درہم ہوگی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہنے لگے سعد آپ 4000 درہم دے رہے، مجھے تو ان کے 500 دینار مل رہے ہیں، 500 دینار کے اندر میرا یہ سودا بک رہا ہے اور آپ 4000 درہم دے رہے۔ لیکن لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار احق بسقبه لما اعطیتکها ب4000، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ جو پڑوسی ہے وہ اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو میں آپ کو 4000 درہم میں اپنے یہ گھر نہ دیتا، مجھے تو ان کے 500 دینار مل رہے ہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے، اس فرمان کی وجہ سے مجھے یہ سودا منظور ہے، آپ 4000 درہم بھی دے دیں اور قسطوں میں ادا کر دیں، مجھے یہ منظور ہے اس حدیث کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے میں اس سودے کو منظور کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنی اہمیت دی انہوں نے آپ کی حدیث کو، آپ کی اتباع، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ عبداللہ بن ابی حضرت نے قرض ادا کرنا ہے، ادا نہیں کر رہے، مسجد میں تھے، بات چیت ہوئی، تقاضا کیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میرا قرض ادا کرے۔ آوازیں کچھ بلند ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، آواز سنی، باہر تشریف لائے، آپ کے سامنے معاملہ آیا، وہیں سے آواز لگائی، فرمایا یا کعب، کعب، خاموشی ہو گئی، بالکل خاموشی ہو گئی۔ کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، لبیک، بار بار حاضر ہو، آپ حکم فرمائیے۔ فرمایا ضع من دینک ھذا، کعب اپنے قرض میں سے اتنا معاف کر دو، اشارہ کیا یعنی آدھا، کعب آدھا قرض معاف کر دو۔ فوراً کہنے لگے لقد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کر دیا، آپ نے فرما دیا۔ اب سوچنے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، بس آپ کا فرمان آ گیا کہ آدھا قرض معاف کر دو، میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابی حضرت سے کہا قم فقضی، ہی جاؤ جو قرض باقی رہ گیا وہ جا کے ادا کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تو ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں،
ایک حدیث نظروں سے گزری، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر رہے ہیں، ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ، قرض لینے والے کے ساتھ، یہاں حدیث میں الدائن قرض لینے والے کے معنی میں، قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کرے بشرطے کہ اس کا قرض اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ ہو۔ اس حدیث کے پیش نظر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنے خزانچی سے کہتے تھے، اذهب فخذ لی بدین، جاؤ میرے لیے قرض لے کے آؤ، فإنی ان اکرہ ان ابیت لیلۃ الا واللہ معی بعدما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، اس لیے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایک رات بھی اس طرح گزاروں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہ ہو۔ میں اللہ کی معیت خاصہ چاہتا ہوں، اللہ کی معیت خاصہ چاہتا ہوں، جاؤ قرض لے کے آؤ۔ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، رات اس حالت میں گزارتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کے مقروض ہوا کرتے تھے، صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ قرض لینے والا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا قرض ادا کرے بشرطے کہ اس نے اپنا قرض اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے نہ لیا ہو۔ تو عزیز بھائیوں، کیسا نکھار آیا۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کھانا کھا رہے اور ابھی چھوٹی عمر، اور برتن کے اندر ہاتھ گھوم رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عبداللہ سم اللہ، فرمایا یا عمر سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس حدیث کو بیان کرتے اور ساتھ ہی آخر میں کہتے فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد جب کبھی بھی میں نے کھانا کھایا تو بالکل اسی طرح کھانا کھایا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، اگر اتباع رسول کو مضبوطی سے پکڑ لے تو دین نے تو اتنا پیار سکھایا ہے، اتنی محبت سکھائی ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، آپ کا یہ فرمان سنا، ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجر، آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم، یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ بیوی نے خدمت کرنی ہے، لیکن شوہر بھی اگر کبھی کبھار بیوی کی خدمت کر دے، پانی پلا دے، لقمہ منہ میں ڈال دے، محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہ حدیث سنی، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میں نے جا کے اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اس کو یہ حدیث سنائی کہ آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن کے آیا ہوں کہ جو اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، بہت سی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔